بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت اس کو بہت وسعت بخشی ہے، اور اس کی وسعتیں وہ خود جانتا۔ کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق کبھی بھی اس کائنات کا حدود اربع نہیں ناپ سکتی۔ کوئی پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، 40 ہزار جہان بھی بعضوں نے بتایا، اور پھر ارض و سما پر اس نے کیا کیا کچھ بسا رکھا، کوئی پتہ نہیں۔ زمین تو زمین رہ گئی، آسمانوں کی وسعتوں میں کوئی ایک بالشت بھی عرشوں پر آسمانوں پر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتے اس کی حمد و ثنا میں مگن نہ ہو۔ ایک وہاں بھی میلہ
نظام ہے کوئی عجیب. آپ ایک نظام کی طرف توجہ کریں تو وہ ختم ہوتا ہی نہیں نظر آتا، پتہ نہیں آگے کی. یہ جو عرش عظیم ہے اور اس کے جو آسمانوں کی وسعتیں ہیں، ان کے اندر جو برجوں کا نظام ہے، بروج جو پہرا ہے فرشتوں کا، سبحان اللہ. والسماء ذات البروج، وہ کہتا ہے کہ جو آسمان ہے مجھے ان کی قسم ہے جن کو ہم نے برجوں سے مزین کیا. ہر جو برج ہے اس کے اوپر جو سیکورٹی کا نظام ہے اور جو کارکنان قضاء قدر وہاں جو متعین ہے، وہ ہر ایک کا نظام اپنا، کوئی پتہ نہیں لگتا. رب کائنات ہی ہے جو اس کو جانتا ہے اور چلا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. کہیں اللہ فرماتا والسماء ذات الحبک، اور یہ جو اوپر آسمان ہیں جو ہمیں یہ نیلگوں نظر آتے ہیں، یہ ایک ایسے جال میں پروئے ہوئے، اور ان کا آپس میں آسمانوں کا اور آسمانوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مخلوقیں جو اس کی حکم کی بجا آوری میں ہم تن مگن ہیں، ان کا آپس میں اس قدر ربط ہے کہ بندہ عقل کام نہیں کرتی، روح بھی بس کر جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں زمین سے اٹھایا، اور عجیب بات یہ ہے کہ یار اسی لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لباس نہیں بدلوایا گیا. بھائی جیسے ہمارے جو جاتے ہیں یہ خلا نورد، ان کو کوئی اسپیشل لباس ہوتا ہے، کوئی آکسیجن کی گیس کا سلنڈر ہوتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے. بالکل بھی نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وہاں سے جبرائیل امین نے آپ کو اٹھایا، بیت اللہ کے صحن میں لایا، مطاف میں لایا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلب اطہر کو اس نے مزین فرمایا، اور اس کے بعد براق پہ بٹھایا، اور پھر سیدھا مسجد اقصیٰ اور آگے چلا بس. اور پھر اللہ کریم نے اپنے حضور جا کھڑا فرمایا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے نظارے دیکھے ہوں تو وہ تو عجیب بات نہیں ہے، چونکہ جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو اپنی کائنات کی قدرت کاملہ کے مظاہرے ہی دکھانے تھے، اور پوری کائنات کو یہ باور کرانا تھا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے ہیں. اور عبدالآباد تک جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام ہیں، وہ پھر اللہ کو اس نسبت سے کتنے پیارے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرۂ ارض پر انسانیت کو بسایا. اس وقت جو عرشوں پر ملائکہ تھے وہ حیران رہ گئے، بھئی یہ کیا حکم آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں نہیں پتا. اللہ کی کوئی شان عجیب اس کی یہ ہے، فرشتوں نے یہ کہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے جس مخلوق کی تخلیق کے اوپر فرشتوں نے تحفظات کے اظہار کیے تھے، ایسے ایسے درویشان حق اس زمین پر ہوتے ہیں جن کے آگے وہی ملائکہ وہ دست بستہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یہ بھی تو پھر اس نے تب مجھے پتا ہے کیا ہے اس کی نظام ربوبیت کے اپنے انداز میں عجیب اس کا معاملہ. صوفیاء کے عجیب ترنگ ہیں،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر رہے تھے، جو آسمانوں کا کعبہ ہے فرشتوں کا، وہاں تو فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ کہیں جا بڑے وہاں طواف کرتے، ملائکہ نے بڑا حیران ہو کر دیکھا، اور جب وہ چلے طواف کو مطاف میں وہاں اوپر، تو ملائکہ پیچھے رہ گئے اور وہ آگے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی آپ ہم سے بھی آگے چلتے ہیں، یہ تو ہمارا کعبہ ہے۔ اس نے کہا تم سارے زور لگا لو تو میرے جیسے نہیں چل سکتے، مجھے میرے اللہ نے وہ طاقت دی۔ پھر اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں یہاں کیا کیا ہیرے لانے لگا ہوں۔ تو جب سے انسانیت اس جہان میں بسی ہے، آ کر آدم علیہ السلام تشریف لائے، ابتدا ہوئی یہاں اس کی، ان سے خطا ہوئی۔ وہ خطا جو تھی وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھی جس کے لیے آدم علیہ السلام کو کوئی اتنی سخت الیاذ باللہ کوئی عتاب ہے، وہ ان کے مقدر میں تھی، وہ ہونی تھی، تو اس کے نتیجے میں زمین پر آنا تھا۔ جبکہ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں زمین پر ایک مخلوق بسانے لگا ہوں۔ یہ تو اس کی شان اور عظمت لوگوں پوری کائنات پر باور کرانا تھا، اس کو جا کر جنت میں تخلیق فرمایا۔ پھر وہاں پر لانے کے لیے بھی میرے اللہ کے کوئی اپنے انداز ہوتے ہیں، حکمت عملیاں ہوتی ہیں، کوئی اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تحت وہ لاتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر لانے کا سبب بھی بنا دیا اللہ نے، اور اسی لمحے سے انسان اور شیطان میں دشمنی بھی ڈال دی۔ اعلان کیا اس نے بھی کھڑے ہو کر وہاں کہ آپ مجھے رد تو کر رہے ہیں، پھر میں انسانیت کے ساتھ دشمنی کا بھی حق ادا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے تو جو مرضی کرتا رہے وہ میرے ہی رہیں گے، تو جو تیرے ہو گئے وہ بھی تیرے ساتھ انجام کو جائیں۔ بہرحال انسانیت آئی بسی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے تھے، 1400 سال کے قریب ان کی عمر سمجھ آتی ہے اللہ جانے۔ اور اس کے بعد انسانیت بڑی پھلی پھولی۔ ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی۔ اسی طرح جو حابیل اور قابیل ہیں، ان میں جو حابیل ہیں جن کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ نبی ہیں۔ نبوت کا ایک اپنا ترنگ ہوتا ہے اس ہستی کے ساتھ، جو اللہ کی طرف سے کوئی انوارات کے کوئی نظام چلتے ہیں، جس طرح کی اس ہستی کا وجود ہوتا ہے، جس طرح کی اس کے زمین پر آنے جانے رہنے بسنے کے طور اطوار ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت حابیل جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ نیک صالح انسان تھے، مگر نبی مجھے نہیں لگتا۔ شیش علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہوئے ہیں حضرت آدم ہے، وہ نبی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آئے ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اور 1000 سال کا مجھے لگتا ہے فاصلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد اور نوح علیہ السلام کے آنے پر، 1000 لگتا ہے۔ اس میں حضرت شیش علیہ السلام بھی تشریف لائے، وہ تو نبی تھے۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، جن کا نام اخنوخ آیا ہے کتابوں میں، وہ بھی نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، اس دوران وہ بھی گزر گئے تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ یہ جو 1000 سالہ تاریخ انسانی آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک گزری ہے، اس میں لوگ ہدایت پر تھے۔ انبیاء جو تھے، شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اگر آپ سے پہلے ہوئے ہوں،
تو وہ بڑے حضرت ادریس علیہ السلام نے تو انسانیت کے لیے ایسی عجیب گراں قدر خدمات دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ہستی کو بھی بہت انعامات ملے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے جو دائرہ صدیقیت ہے، اگرچہ منصب انبیاء میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ صدیق تھے، مگر دائرہ صدیقیت تک ان کی رسائی تھی، اس لیے کہ قرآن کی نص بتاتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کی شان اور عظمت یہ بھی تھی کہ اس ہستی کو جب اس جہان سے جانے کا وقت آیا تو ان کو پہلے آسمانوں پر لے جایا گیا اور وہاں پھر ان کی روح مبارک قبض ہوئی، مجھے سمجھ آتی ہے تیسرے آسمان پر جا کر۔ اتنا کوئی عظیم الشان انسان تھا، اس ہستی نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے، اس جہان کے اندر رہنے بسنے کے لیے بڑی تعلیمات دی ہیں، یعنی سوشل ریفارمر ہستی ہے۔ انسان کو جو ہے وہ پہلے زمین کے اندر غاروں سے نکال کر زمین کے اوپر اپنے جگہ مکان بنا کر رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی انہوں نے سکھایا، یہ پہلی دفعہ ہے۔ پھر یہ جو پتوں کے لباس لوگ پہنتے تھے وہ ہٹا کر ان کے لیے کپڑے کا لباس جو ہے یا وہ اس طرح کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی کھیتی باڑی تو شروع ہو گئی تھی، مگر یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو وہ شرف دیا جو اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ وہ گرد پتے لپیٹ کر ادھر پھرنے کی بجائے انہوں نے پھر ان کو لباس، اور پھر انہوں نے جو ہے یہ سب سے پہلے قلم انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ جو جاہلوں کی طرح پھر رہے ہوتے تھے، آپ نے جو ہے ان کو قلم دیا، لکھنے پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو تہذیب اور تمدن سے آشنا فرمایا، یہ بھی انہوں نے کیا۔ اپنے دفاع کے لیے جو ان کے پاس سوائے ڈینگا بشتی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے ان کو یہ ہتھیار وغیرہ کوئی پتھروں کے نوکیلے قسم کے سمجھ آتے ہیں جو نیزے ٹائپ، ادھر پکڑ کے اس کو نوک والا پھینکو ادھر دور کھڑے ہو کر تاکہ ادھر کم کے بیچ، یہ اس طرح کے جو ڈیفنس کے ان کے اپنے جو تھے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور یہ سارے جو انسانیت کی خدمت کا ان کا جذبہ تھا اور جس طریقے پر انہوں نے انسانیت کو پروان چڑھایا وہ بہت عظیم الشان تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دائرہ صدیقیت مقام عطا فرمایا۔ انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ تو اس لیے انسانیت کی خدمت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سارا دن کوئی آدمی عبادت خانے میں بیٹھا رہے اور پڑھتا رہے سارا کچھ، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی جو فرائض واجبات سنن مبارکہ تو کرتا ہے اور پھر انسانیت کی خدمت میں سارا دن رواں دواں رہتا ہے، جس سے انسانیت مستفید ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ حجرے باز قسم کے ملا سے وہ بہتر ہے، وہ کہیں بہتر، اس لیے کہ اس انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ اس کے اندر ہے اور کسی کی ہمدردی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، کسی کا غم بانٹ رہا ہے، کسی کو تسلی دے رہا ہے، کسی کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ کو اس کا درجہ بلند ہے۔ اسی لیے اہل اللہ میں سب سے جو بہترین ان کی ولایت کا پہلو ہے وہ خدمت انسانیت ہے، لوگوں کی بڑی لوگ انہوں نے ہدایت کے لیے کوشش کی۔ تو نوح علیہ السلام کے دور میں جب انسانیت 1000 سال کی زندگی اس کی ہو گئی تھی، انبیاء بھی بیچ میں حضرت شیش علیہ السلام بھی اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی گزر گئے تھے، تو انسانیت ایک اچھی نہج پر آ گئی تھی، اور پھر جب اچھی نہج آتی ہے تو انسانی مزاج ہے پھر ابلیس کو بھی ساتھ وہ لے آتی،
جو سب سے پہلا گند اس زمین پر ہوا ہے وہ یہ آستانہ بازی، فلانا آستانہ، فلانا ڈمکانا، فلانا یہ سب خرافات۔ آستانے انہوں نے بنا کر کے جو بڑے نیک صلحاء اس دور کے لوگ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں جو بندے تھے یہ بڑے نیک تھے، نوح علیہ السلام کے دور کے تھے، اور ان کی نیکی بڑی مسلم تھی، معاشرے میں ان کا بڑا مقام تھا۔ وہ جب وہاں فوت ہوئے تھے انہیں اتنے لائے جنڈے تھے، اپنا چادر تے ڈولکی تے واہ تے چل بھائی شیر تے بدعت تے نیازاں تے کھانا تے پینا تے یہ جو آج یہ انسانیت میں سب سے پہلی غلاظت اور گندگی ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں انسانیت کو سکھائی، جو اس نے کوئی اس حد تک اخلاص کے ساتھ یہ گناہ اور کفر اور غلاظت اور یہ کبھی کبائر جو اس نے ایجاد کی ہیں وہ ابھی تک بھی جان نہیں چھوڑ رہے۔ اسلام بھی آ کے 1450 سال اس نے بھی زور لگا لیا ہے، پر یہ غلاظت آج بھی موجود ہے ہمارے بر صغیر میں تو بہت۔ اور آج کل جو آستانوں پر ماحول بنا ہوا ہے، اب وہ زبان سے بندہ کیا الفاظ نکالے جو دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں روز۔ ایک پیر صاحب ہیں، اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا بھائی جیسے مائیکل جیکسن بھی اس سے آگے شرما جائے، اور اس کی جو ولایت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیڈ روم میں سوتے ہیں تو ان کے سجائے ہوئے شیر اور کتے بھی ان کی چارپائیوں کے ارد گرد پہرا دیتے۔ اب بھی اس وقت روئے زمین پر پاکستان میں موجود ہے وہ پیر صاحب، تازی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، ٹک ٹاکر ہے وہ، باہر جا کر کے اس کے پوز اور سٹائل جو ہیں وہ دنیا دیکھے تو وہ بھول جائے بھائی، بڑی بڑی اکھڑسڑیاں کیا ہیں جیسا وہ اس کے طور طریقے ہوتے۔ مخلوق ہے ٹوٹی پڑی ہے، جب وہ اپنے حجرے سے شیروں کے کچھار سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو مخلوق اس کے پاؤں چاٹتی ہے تو کوئی جو اس کے ہاتھ چاٹتی ہے تو کوئی اس کے کیا چاٹتی، یہ ہے کوئی پتہ نہیں ابلیس نے کوئی ایسا اس کو جڑ اس دور میں کہیں رکھی ہے، اس کی آج تک بھی جانے کو نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بڑا زور لگایا، بہت زور لگایا، بڑے بڑے عجیب و غریب مذاکرات ہوتے تھے ان کے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ ہم بیٹھے تھے تہامہ کے پہاڑوں پر، ایک آدمی آیا بڑا زبردست، بوڑھا ضعیف، ہاتھ میں سوٹی ٹیکے ہوئے تھا، وہ آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ کی نبوت کی شان اور عظمت بیان کی، اور پھر وہ چلا گیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب فرماتے پھر مجھے ساری زندگی نظر نہیں آیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم نے، ہمارے ہاں معاشرے میں بھی نہیں ہے، نہ مہاجرین میں ہے، نہ انصار میں ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابلیس کا پڑپوتا ہے۔ اس کے پھر احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام بتایا، حام بن ہیم بن اکلیس بن ابلیس، چوتھی پوسٹ میں وہ ابلیس کے ساتھ جو ہے اس کا ساتھ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس دور سے لے کر وہ خود وہ فرماتے تھے وہ جن صحابی کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو یا رسول اللہ میں پتہ کیا ابلیسیتیں کرتا تھا، وہ کرتا جو قبائل ہوتے تھے، کوئی ایک ٹیلے پر رہتا ہے کوئی دوسرے پر رہتا ہے، تو وہ اپنی ہانڈیاں وغیرہ بنانے کو تیار کرتے تھے، جو وہ ادھر ادھر میں ان کی آنکھ بچا کر ریت اٹھا کر اس کی ہانڈی میں پھر اس کی ہانڈی میں آپس میں لڑا کے میں تماشے دیکھتا تھا، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے، تو میری ہانڈی خراب کی تھی سر۔ یہ میں بچپن سے مجھے میرے دادے پردادے نے یہ ٹریننگ دے رکھی تھی، میں یہ کرتا تھا۔
اس کے بعد اللہ نے اس کی عمر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. اس نے کہا میں نے عاد، سمود، یہ ساری قوموں کو دیکھا ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا میں ان کے ساتھ کافی دیر رہا ہوں، اور جو ان کی قوم ان کے ساتھ کرتی تھی وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے. اور بعض اوقات نوح علیہ السلام تنگ آ کر، جو سے قرآن میں ان کی بد دعائیں ہیں، وہ بد دعا جو کرتے تھے تو میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا تھا، میں کہتا تھا یہ نہ کریں، اگر یہ دعا آپ کی لگ گئی تو پیچھے انسانیت تو ختم ہو جائے گی. تو وہ میں جانتا ہوں اس وقت سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اقتباسات پڑھے، اس انجیل کے بھی پڑھے، اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ تم ادھر وادی فاران میں اپنا جا کر ڈیرا بنا لو، وہاں ایک ہستی آنے والی ہے جو خاتم النبیین ہے، تم جا کر اس ہستی کے دست مبارک پر بیعت کرنا، پھر تمہاری صحابیت پکی ہوگی. ہمارے ساتھ تو آپ کی معیت رہی ہے، مگر اس لیے میں اس ہستی کی نصیحت پر آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آج آپ کی خدمت. انہوں نے نوح علیہ السلام کے جو حالات بتائے تھے وہ بڑے عجیب حالات تھے. ان کے ساتھ جو ان کی قوم نے اسی استانوں کی جو مرض پڑ جائے نا جب کسی، اس چلو جو بڑے ہوئے ہیں فراڈیے وہ تو پیسہ تو کما رہے ہیں نا، ان کے پاس اربوں پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، یا باہر جا کر عیاشیاں کرتے ہیں آپ ان کے، وہاں تو للے دیکھے. کتنے آستانے ایسے ہیں جن آستانوں کے لڑکے جو اتنے بدماش ہیں، وہ باہر جا کر جو دنیا جہان کی رذالت اور گمراہی اور تباہی ہے وہ کر کے یہاں آتے ہیں. یہاں آ کر اترے ہی اپنی خنگاہ پر گئے، صحیح تو ہاتھ شمڑا لے گو انتظار کھڑے. یہ وہ مرض ہے جو ابلیس نے سب سے پہلے انسانیت میں نوح علیہ السلام کے دور میں شروع کروائی. یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے آستانے بنائے، ان کے بت بنوا کر چراہوں میں سڑکوں پر اس نے لگوا دی. مخلوق ان کے پیچھے ٹوٹ پڑی جا کر. نوح علیہ السلام 950 سال، 1050 سال ان کی عمر ہے، 40 سال میں نبوت عطا ہوئی، اور یہ سارے اندر رگڑا کڈھن تو بعد ہی 60 سال ہو رہے. 1000 وہ اور 950 سال نبوت کا، 1050 سال تو ان کی عمر. اتنا عبرتناک انجام ہوا ہے ان کی قوم کا. قرآن آپ پڑھیں تو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روئے زمین پر وہ انسان رکھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی ساری انسانیت رڑی کر دیتی ہے. نوح علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ ان سب کو ماہر میں سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر ہوں گے، اللہ فاجرن کفارا، یعنی ان کی جو اب میرے پاس یہ گلدستے پھر رہے ہیں، جو آستانوں کے مریض، بدماشوں کے آگے ان کو بدماشی میں حصہ ڈالنے والے، عرسوں کی جو ہے، یہ عرسوں کو اور کیا ہوتا ہے، آپ کسی عرس پر چلے جائیں وہاں دیکھیں دین کتنا ہو رہا ہے اور خرافات کتنی ہو رہی، سب فراڈ. جہاں اساس ہے، جو اصل ہے، جہاں اللہ کے نام کی ذکر کی برکت سے انوارات عطا ہوتے ہیں، جہاں آپ کو اللہ کے نور کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کا سایہ اور صاحبان عطا ہوتا ہے، وہاں تو جان جاتی ہے ان کی. مجاہدے کون کرے اللہ؟ وہ تو وہ پیر خانہ چاہیے جہاں واہ واہ بہت ہو اور کھانا پینا ہو، موج میلہ ہو، ٹوری ہو، جنت کی بشارتیں ہوں، تو باقی اپنا لاؤ پیسے تے پاسے تے چل بھائی تسی اپنے راہ سی اپنے. یہ پیر خانہ ہے سارا. اسی لیے یہ جو ہے نا، یہ ساڈے والی پیری مریدی یہ بڑی مشکل ہے. اللہ اسی پر قائم و دائم رکھے جو حق ہے، جو اساس ہے اللہ کے دین کی، باطنیت کی اور تصوف کی اور
سلوک کی اور معرفت کی اور فیضان اور فرقان کا جو حق راستہ ہے، اللہ اسی پر قائم رکھے اور ان سارے آستانوں کے عذابوں اور شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہے بڑا مشکل اس راستے پر ڈالتے ہیں۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا اسی شغل کے طور پر، میں نے کہا جی ہم اس دفعہ جو آپ نے ہمیں حج کروایا ہے تو ہمارا دل تو بڑا کرتا ہے آپ کے ساتھ جانے پر، اللہ دوبارہ تواڈے نال حج نہ کرائے، بس باقی سب ٹھیک ہے۔ جڑا اس ساری تو ساڑی جان ہی چکڑ ہے، یہ دوبارہ سا سوچ کے ہی ہوں جڑا ہے وہ ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی ایسا کر کے دین تو اللہ جان۔ اب اگر اس وقت سہولیات پر اس زمانے میں اگر ہمیں یہ حج مشکل لگتا ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بھی تو ان کی معیت میں حج کیے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا تھا، وہ بھی تو انہی میدانوں میں جلوہ افروز ہوئے تھے جہاں ہم نے سب مزدلفہ میں گزاری رات اور پھر صبح ہم وہاں سے آئے اور مینا عرفات رہے، رمی جمار جو ہم نے کیے انہوں نے بھی تو کیے تھے۔ اسلام بھائی یہی ہے، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، لغزشیں، خطائیں یہ ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ ہے کہ حق یہی ہے اور اللہ اسی پر قائم رکھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر وہاں جو معاشرہ تھا، واہ 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 کیا بات ہے، ان کا عقیدے کا یہ عالم تھا، ان کی تاریخ اور کلچر ہے کہ وہ صبح جب کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے تو گھر کے صحن میں جو درخت ہوتا اس پر جو پرندہ بیٹھا ہوتا، اس پرندے کے بارے میں وہ کہتے میں اس کو اڑاتا ہوں، اگر تو یہ دائیں طرف ہو کر اڑتا ہے تو کام پہ جاؤں گا، اور اگر یہ بائیں طرف جاتے تو پھر نہیں جاؤں گا، اس میں نحوست ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے وہ صرف پرندے دے اڑنے کی، جو پرندے کا چوائس تھا بھائی میں دائیں طرف اڑوں کہ بائیں طرف اڑوں، وہ پرندے کے چوائس کے آگے اپنا سارا پروگرام اس کے مطابق کر لے۔ یہ اتھے عقیدہ، یہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو میرے باپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ جو تھے وہ اپنا جو بوت اتنا ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا، چھوٹے بوت بڑے بوت بڑے بوت، کئی تو ایسے تھے نا جو مسجد حرام میں انہوں نے مطاف کے اندر فکس انسٹال کیے ہوئے تھے پکے، کئی ایسے بھی تھے وہ ویسے نکا بوت ساتھ بھی لے کے پھرتے رہتے تھے، یہ بھیا سلے کی تو اگو رکھے تھے، بس کوئی اپنا ڈرامہ کر کے چل بھائی، اس طرح کے بھی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں میرے والد جو تھے جب باہر کسی کام پہ جاتے نا وہ نکا بوت جیب میں ڈال لیتے، پھر جب آتے اس کو بڑا پوج پاج کے صاف صوف کر کے اوپر سجا کے رکھتے۔ وہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ فرماتے ہیں میں جب ابو ادھر ادھر سوتے تھے نا تو میں وہ اٹھا لیتا تھا اور پھر جا کر اروڑی کے اندر سٹا تھا، اروڑی میں پور دیتا تھا جا کے۔ وہ جب ابو آتے وہ کہتے ادھر ادھر ڈھونڈتے یہ وہ، تو وہ پوچھتے وہ میرا خدا کدے گئے، تو وہ کہ مجھے تو پتا ہوتا تھا، میں کہتا بچے لے کے کہیں ادھر ادھر پھینکتے پھر رہے تھے، کھیلتے پھر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہیں ادھر ادھر پڑا ہوگا تو شاید باہر نہ بچے کھیل رہے تھے ادھر نہ لے جائیں، وہ جو تھے میں جان کے جا کے اروڑی کے اندر سے ان کے سامنے گند میں سے نکال کے دیتا تھا، میں حیران رہ جاتا تھا، وہ جا کر دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، چومتے تھے، پھر جا کے رکھا۔ جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو پھر میں نے کہا ابو ٹل جاؤ، بس کرو، کوئی عقل دی استعمال کرو۔ اب یہ جو آپ جس سے آپ زندگی کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، حالت ہو دی ہے بھائی 3 دفعہ تو اروڑی چ میں کٹ کے گند چتان دیتا، اس سے آپ کیا لینا چاہتے؟ اسی طرح جو ہے یہ غلاظت اور گندگی جو ہے یہ ہمارے اندر جو اس دور میں کہیں ابلیس نے شروع کی تھی، نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم، یہ پہلی ہستی ہے جو اولو العزم رسول ہے، انبیاء میں نوح علیہ السلام سب سے پہلے اولو العزم رسول،
اور 950 سال انہوں نے دن رات ایک کر رب میں قومی لیلم و نہارا دعو تو قومی لیلم و نہارا، میں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا. اتنی عظیم الشان ہستی ہے بھائی. بندہ ایک دفعہ اس ہستی کی معیت میں جو ہے نا سب کچھ کھو جاتا ہے، اس کی ذات میں بندہ کھو جاتا. اتنا کوئی عجیب، میں تب حیران ہوتا ہوں جب نبی وہ ہستیاں اس جہان میں تھے اور بندے بھی تھے تو جو انہوں نے دیکھا اور ان کی مخالفت پتہ نہیں کیسے کر لیتے تھے. وہ تو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آپ ان میں کھو جاتا ہے نا، کوئی کسی شخصیت میں آپ کھو جاتے ہیں. ان کو بھی نہیں، کوئی عجیب کوئی بندے کا مزاج جب بگڑتا ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے اس کو. اسی طرح جو ہے اب ہمارے ہاں جو رفظ ہے اس کے اندر جی وہی شرک اور بدعات ہیں جو کبھی پرانے سابقہ امتوں میں تھے. وہ نام بھی اسی طرح رکھتے ہیں. کلب علی، علی کا کتا ہو کہ تم انسان ہو کر تو کلب علی، کلب عباس، حضرت عباس کا کتا، علی کا کتا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بس میں سوار تھے تو جا کر بیٹھے تو وہاں ایک اور بندہ آ کر بیٹھ گیا. وہ بھی آپ نے اس سے رستے میں پوچھا بھائی کیا کرتے ہو، کون ہو، کیا نام کیا ہے؟ تو نام جو اس نے بتایا اس نے کہا میرا نام ہے کلب علی. تو انہوں نے فرمایا یہ تم نے کس لیے، انہیں سمجھ تو آ گئی بھئی یہ شیعہ ہے. کہا یہ تم نے نام کس لیے رکھا، یہ کہاں سے تم نے؟ کہا بس یہ علی کا کتا جو ہے یہ بڑی شان والا ہوتا ہے، ہم اس کے کتے ہم ایسے. تو حضرت نے فرمایا اتنے اللہ کے بڑے ہوئے کتے اروڑیاں تے پھرتے پہنتے، علی دے کتے نو کہیں پوچھنا یہ اپنے مخلوق کردہ علی دے ہے، تو اللہ دے بڑے ہوئے کتے وہ اروڑیاں تے گند کھاندے پھرتے تے علی دے کتے نو کہیں پوچھنا اتنے دفاع پر. یہ ہمارے عقیدہ، یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا. تو اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذرا انہیں آپ میرے رسول نوح کا بات تو سنائیں بلا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کو نوح علیہ السلام کی بات سنائیں بلا. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری سونی قوم، یا قوم میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ. سب سے پہلا جو ابلیس اس کسی کے دل میں کسی کے خلاف ڈالتا ہے وہ بغض اور حسد اور کینہ اور تعصب اور دشمنی اور خواہ مخواہ کا ایک اللہ واسطے کا بیر. نوح علیہ السلام بھائی اولو العزم رسول ہے وہ، اور ان ہستیوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قوموں کے سامنے ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کی ذات پر کوئی ایک بال کے کھربے حصے کے برابر بھی ان کے کردار پر، گفتار پر، اعمال، افعال، اقوال پر کوئی ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، مگر پھر بھی مخالفت کرتے سوائے حسد اور بغض اور کینے اور تعصب کی. یہ کر دیا، یہ باتیں ایسے حضور. بات ایسے آ گئی ہے جو میرے پر میرے کالونی والے اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ مرید لے آؤندا ہے، جتیاں چکاؤندا ہے، گوڈے پھڑاؤندا ہے، نال بٹھاؤندا ہے اور بنجے بٹھاؤندا ہے. یہ انہاں دے اعتراض ہے. میں کہا کہ انہوں کدا میں آکھیا ہوئے میری جتی چاہ اپنے وہ کہنوں میں آکھیا ہوئے بھائی تو ضرور میرا مصلی بچھا، بھائی اگر تو نہ بچھایا تو تیرے فلانی شاہ سالب ہو جائے. یہ ایک ادب اور عقیدت اور محبت اور شفقت یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے بعض اوقات دلوں میں ڈال دیتے، اللہ کی طرف سے. اس پر حدیث مبارکہ ہے.
حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آسمانوں پر جبرائیل امین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں زمین پر فلاں بندہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبرائیل تو بھی محبت کر اس سے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ جبرائیل امین اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، بھئی یہ اللہ کا محبتی ہے، میں نے بھی اس کو محبتیں دے دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل اعلان کر سارے عرش پر جتنے فرشتے ہیں ان کو پتا ہو میرا زمین پر فلانا محبتی ہے، وہ اعلان کر دیتا ہے، پورے آسمان پر ڈنکا بج جاتا ہے اللہ کے مقرب بندے کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جا زمین پر بھی لوگوں کو بتا دے، اور جبرائیل امین فرماتے ہیں جن کے قلوب اس قابل ہوتے ہیں میں ان کے دلوں میں اس بندے کی الفت ڈال دیتا ہوں، اور وہ اس کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے نہ اس سے واقفیت کے باوجود آمنا سامنا ہو جائے تو وہ اندر خانے تکریم شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں وہ انعام اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی کیا شان ہو، تو کتنا بدبخت ترین آدمی ہوگا جو ان جیسی ہستیوں کو اوپر بھی اعتراض کرتا ہوگا اور ان کی شان اور عظمت سے حسد کرتا ہوگا۔ وہ بھی یہی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، میرا مقام تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اللہ کی عطا ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جب صحابہ کے کرتے ہوئے دیکھتے تھے یہ کفار تو یہ حیران رہ جاتے تھے، کئی جل بھن کر سراخ ہو جاتے تھے، حسد اور بغض اور کینے کی آگ میں جلتے رہتے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں اس کے بارے میں بڑا میں اس کی تکلیف پہنچتی ہے، مجھے اس کو دیکھتے ہی میرے اندر سے جو ہے نا غصے اور اس کے آ جاتے، اور میں حسد جو ہے وہ اس سے میرے دل کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ تو اور اس سے اچھا بن ٹھن کر آتا ہے بڑا، اس پر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زہر کی گولی تو تم کھاتے ہو، یہ حسد تو زہر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حسد جو ہے یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کی گولی زہر تو تم کھا رہے ہو، تو تم کہتے ہو اثر اس پر ہو جائے، وہ تو تجھ پر ہی ہوگا۔ پھر وہ چوپ لگی۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی، تم میرے مقام کے بارے میں جو ہے تم حسد کرتے ہو، تمہیں گندا لگتا ہے الیاذ باللہ، تو میرے دشمن کبرا تمہیں یہ پسند نہیں آتا، بھاری معلوم ہوتا۔ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میں تذکر اور تفکر اور تدبر اور تفضل اور اللہ کی آیتیں میں تمہارے آگے بیان کرتا ہوں، میرا یہی قصور ہے، اسی وجہ سے دشمنی ہے تمہاری۔ اللہ نے مجھے مقام دیا، اب اس کی مرضی جس کو وہ چاہے دے دے۔ یہی تو وہ بات ہوتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے بڑے سردار جب آتے تھے تو پھر نہیں کھڑے ہوتے، باہر بیٹھتے تھے کہ مصروف ہیں، جب وہ امیر المومنین فارغ ہوں گے تو میں بلا لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ویسے عجیب انسان تھے، ان کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حکم تھا کہ یہ بندہ جب بھی آئے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو لوگ دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے، اور جب انہیں مخاطب کرتے تھے یا سیدنا بلال، سبحان اللہ، اور جب دفتر میں وہ تشریف لاتے تھے، مستند روایت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ابن خطاب اپنی جگہ پر مسجد پر بٹھاتے تھے اور خود دوسرے سائلوں کی جگہ بیٹھتے تھے۔ اب اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، اس پر خوش ہوگے تو اس کا انعام بھی تجھے کوئی پرتاؤ آئے گا، کوئی سایہ آئے گا، کوئی نیک نظر پڑے گی، تیرے دل کے بارے میں ان کو ہمدردی پیدا ہوگی، ممکن ہے تجھے بھی اللہ یہ مقام دے دے۔ تو وہ نور، یہ سب سے بڑا معنی فیض ترین یہ ہے کہ جب ادب، اتباع اور عقیدت
اگر یہ تین وصف آپ میں نہیں ہیں، آپ آسمانوں پر چڑھ جائیں، اس کے باوجود زوال اور تباہی آپ کا مقدر ہے، جہاں تک بھی آپ چلے جائیں۔ یہ آپ کے اندر چیز آ جاتی، ابلیس یہ ڈالتا ہے تو پھر وہاں سے تباہی شروع، بظاہر ہو بڑا یہ ایسی بات سے بات آ جاتی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ میں ایک دفعہ مجھے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اتنے حج کے اوپر اتنے سارا کچھ انعامات تھے، اتنا اس سارے میں سے وہ بندہ گزرا ہے، اور پھر بھی اس کو ابلیس نے اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ چونکہ مزاج ان کا مناظرانہ ہوتا ہے نا، جو بات کرتے ہیں تو پھر اگلے کوئی جواب نہیں سوچتا۔ میں کہا جی حضرت حج پر جتنا وہ سارے پروسیس سے وہ گزرا ہے، ہمارے ساتھ گزرا، اس کے باوجود بھی یہ اس طرح ابلیس نہیں اٹھا سکتا، اتنا کچھ دیکھنے جاننے کے باوجود۔ پتہ ہے حضرت نے کیا فرمایا؟ میں کہیں دے نال حج تے گیا، میں کہا جی حضرت میرے نال گیا ہے؟ فرمایا تیرے نال ہی گیا تھا، میرے نال مولوی سلیمان نائی گیا جائے۔ یہ اس کو اپنی جگہ رہ گئی، وہ تو مولوی سلیمان بھی تو میرے ساتھ گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ یہ قصب ہے سارا۔ اگر آپ کے اندر اس ولایت کے قصب کے ضابطے، قانون اور آداب اور سلیقے اور قرینے آ گئے، اس کا مطلب ہے تم محفوظ رہو گے، ورنہ نہیں رہو گے، چاہے تجھے مرضی اڑ دپ۔ ابلیس نے ہٹ ٹھوکر مار رہی ہے تو تجھے تیرے پھڑکے اڑا کے رکھ دے گا، چاہے تو جتنی مرضی حجاں کر لے۔ تو بنیاد یہ تھی، وہ نوح علیہ السلام نے یہی پہلی بات، ان کان کابرا علیکم مقامی، تم جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، اب یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو یہ اعتراض کرتے تھے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کی مشورے سے نبوت دینی ہے یا کسی کو تقرب عطا کر، یہ کون ہوتے ہیں مجھے، میں نے ان سے پوچھ کے اپنی رحمت تقسیم کر دی۔ اللہ کے چوائس کو چیلنج کرنا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تجھے میرا مقام تمہیں پسند نہیں آتا، ان کا نا کبر علیکم مقامی، میرا مقام تمہیں بڑا برا لگتا ہے، دیکھ کر تمہیں حسد اور جلن اور جو حسد ہوتا ہے اس کا، وہ تذکیری، اور جو میں تذکیر اللہ کے نام کا تذکر اور تدبر اور تفضل اور اس کا بیایات اللہ، جو اس کی آیتیں میں بیان کرتا ہوں، اس وجہ سے تمہیں میرے سے حسد ہوتا ہے، میرے مقام سے، میری حیثیت سے۔ فعلی اللہ توکلت، فرمایا میں اللہ پر توکل ہے میرا، تم میری چاہے نشانے بیان کرتے پھرو یا میرے ساتھ تمہارا جو بھی سلوک ہو، میری توکل اللہ پر ہے، اللہ کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے باطن میں کیا ہے۔ اور اس کے باوجود کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے پھر پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم اب آؤ نا پھر ذرا مقابلے میں، فاجمعوا امرکم، تم اپنے سارے امر جو تم نے میرے بارے میں سوچ رکھے ہیں وہ سارے اکٹھے کر لو، ساری سکیمیں جو تم بیٹھ کے بناتے ہو نا میرے بارے میں، وہ ساری کی ساری سکیمیں تم اکٹھی کر لو۔ وہ شرکاءکم، اپنے ہواری بھی ساتھ ملا لو، جو تمہارے جو ہے نا قدردان مہربان، جو تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے، ہاں کئی خاموش تماشائی ہوتے ہیں، خود آگے نہیں آتے، ہاں تجھے ٹھیک کر رہے ہو، کیتی کرو، منڈ کے رکھو، تجھے خود آگے نہیں آتے، وہ بڑے ابلیس وہ ہوتے ہیں خاموش شیطان، آگے کر کے تو پھر تماشا دیکھنا اور پھر اس طرح کرنا۔ تو نوح علیہ السلام بھائی تم خود بھی سارے اپنے امور اکٹھے کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے وہ خاموش ابلیس بھی اکٹھے کر لو ساتھ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور پھر مجھے ذرا برابر بھی تم جو ہے موقع نہ دو، اور اپنے جو امور تم نے اکٹھے کیے وہ سارے کے سارے کر کے تمہیں ان میں ذرا بھی شک نہ رہے، ثم اقضوا الی، وہ سارے میرے پر استعمال کرو، کھلی چھوٹ، آؤ میدان،
نوح علیہ السلام کے تو وہاں اقلیت میں تھے سارے، ٹوٹل بیڑی تھے جو ہے 100 بندہ ہی نہ بنے، تو سارے دشمن تو زیادہ تھے، انہوں نے بھی فرمایا آؤ پھر کرو میرے ساتھ جو تم کر سکتے ہو کر لو، اپنے سارے شرکا کو بھی بلا لو، سب کر لو، اور پھر ولا تنظرون، مجھے ذری مہلت نہ دو، ذرا تم جو تم میرے ساتھ کر سکتے ہو، کھلا میدان ہے، آؤ، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ اگر آپ توکل علی اللہ پر چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی، بیچ میں اپنا شیطان اور نکی ڈپٹی پیری اور یہ گند کھانے اور دنیاوی یہ بیچ میں نہ ہو، وہ صاف ستھرے رہیں، تک سیدھے اللہ کے لیے، آپ کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، اخیر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو کر دے گا۔ یہ قانون ربانی ہے، قرآن کی نصوص ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کس قدر لوگوں نے، منافقوں نے کتنا مضبوط پلان بنا کر اور کس طرح اس کو لانچ کر کے اور کس نہج تک پہنچا دی، کس نہج تک پہنچا دیا، مگر چونکہ اس ہستی جو تھی وہ عفت اور عصمت کا پیکر تھی، اخیر اللہ کریم نے سارا کچھ سامنے کر دیا، اور وہاں یہ ٹھیک ہے وہ غلط۔ اسی طرح کتنے اور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں بن رہا تھا ان کی اپنی صفائی کا، اور دنیا جو تھی وہ ایک بچہ ہے وہ بول پڑا، اس نے کہا ان کی قمیضیں چیک کرو، ابھی اللہ نے سبب بنایا، بچہ بھی کوئی بولتا ہے نہیں، وہ پگوڑے میں کہتے ہیں تھا، وہ اس وہاں پڑا ہوا تھا، وہ بولا، اس نے کہا ان کی قمیضیں چیک کرو، اگر اس کی قمیض جو ہے یہ راحیل کی یہ اگر پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام غلط ہے، اور اگر ان کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیض تو اس کا مطلب ہے پھر یہ غلط کہہ رہی ہے، چونکہ وہ بھاگے ہوں گے، اس نے پیچھے قمیض پکڑی ہوگی، پھٹ گئی، جب انہوں نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، ساروں نے کہا بھائی یہ صحیح ہے، یہ جھوٹ بول رہی۔ اللہ کر دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر لگا الزام، اللہ کی پھر شان بھی ایسی ہے، ان ہستیوں پر الزام لگے جو انبیاء ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہی ان کے لیے صفائی کے گواہ بنائے، اور اس ہستی پر عفیفہ کائنات پر جب الزام لگے تو پھر خود گواہی 2 رکوع اس نے نازل کرتا چلا گیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، زبانہ اس نے قانون باندھ دیا۔ یہاں پر ایک اصول اور عقیدے کا یاد رکھیں، انبیاء کرام کی اولاد یا اہل خانہ میں سے عقیدے کی خرابی میں ملوث ہو سکتے ہیں ان کے اہل خانہ میں سے، مگر کردار کی خرابی میں کبھی ملوث نہیں ہوتے۔ انبیاء میں سے ایسے ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ سارا کچھ تو ہے۔ وہ اپنے عقیدے کی خرابی میں ملوث ہو سکتے ہیں، کردار کی خرابی میں کبھی انبیاء کرام کے اہل بیت نہیں ہوتے۔ اگر انبیاء کرام کے مساکن ہی علیہ باللہ فحاشی اور بدکاری کا اڈا بن جائے تو ہدایت کم سے آئے، اس لیے یہ قانون بنایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ عقیدے کی تو ہے وہ اللہ کی دین ہے، جس کو وہ حق عطا کرے، کوئی بڑی بات نہیں، مگر کردار کی خرابی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیشہ اہل اللہ کے اہل خانہ کو خود چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے لوگ اس کے گھر کے اوپر انگلی اٹھائیں، ہمیشہ اس کا گھر جو ہے وہ دین کی عظمت اور تقدس کا ترجمان ہونا چاہیے، ان کے گھروں میں خود جو دوسرے اہل خانہ انہیں اپنا احساس ہونا چاہیے، اس سے ہمارے گھر میں
جو ہمارے بزرگ ہے اس کی شان اور عظمت جو ہے اس کو یہ پاس اور احساس ہونا ان کے لیے بھی خود ضروری ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، کر گزرو جو تم سے ہو سکتا، آؤ، فلا تنظرون، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، آؤ میدان۔ انہوں نے بڑا کچھ کیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے وہ کشتی دن کو سارا دن بناتے اور وہ رات کو آ کر اس کو لیٹرین بنا دیتے، پیشاب پخانے کر لیتے۔ نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ میں سارا دن یہ بناتا ہوں، رات کو یہ آ کر یہ کر جاتے ہیں، صبح مجھے دھوتے دھوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، یہ تو اس کا تو اللہ نے فرمایا میرے نوح اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو بندوبست کر دیتا ہوں، ان کا فکر نہ کریں۔ اس دور میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، کوڑ کا مرض تھا جو برس کا، وہ سارے جو چیز کمرے نہیں ہو جاتے بندے، اس طرح کا مرض شروع ہو گیا تھا، وبا آ گئی۔ وہ رات کو جو کوئی آیا وہاں یہ پخانا کرنے تو اس کا پیر جو پھسلا وہاں رات کو تو وہ گرا وہاں، تو وہ پھر لتھڑی گیا، پھر جا کر اس نے دھویا شویا، اس کی وہ جو کوڑ کا مرض تھا وہ ٹھیک ہو گیا، کوڑ کا مرض اس کا ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے دن اس نے کہا بے وقوفو، اتنے علاج معالجے تے تکلیف کی بجائے راتی ایک جڑا پلسٹی مارو نو دی کشتی تے سب ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ سارے جو کر جاتے تھے گند خانہ وہیں سے آ کے بندے وہ سارا بالکل کھرچ کر بھی اوپر مل دیتے تھے تاکہ صبح وہ جاتے تو شیشے کی طرح چمک رہی ہوتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی میرا ٹھیک انتظام ہے تیرا، نہیں ٹھیک کیتی پر اس تو ٹھیک تو کیتا براندر، سب جو ہے وہ ایک دوسرے کا گند جو ہے وہ جو مل لیتے تھے ان کو ٹھیک ہو جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے اپنے نظام بھی پھر ساتھ ساتھ چلتے، یہ اللہ کی شان ہے ایسے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، سبحان اللہ، اگر تم سارے دفع ہو جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بھاگ جاؤ، پیٹ پھیر جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو میری صحت پر کیا اثر پڑنا؟ میں کوئی تواڈے چندیاں تے رہ رہا، میں کوئی تواڈے کولوں فیساں لے رہا، کوئی نذرانے تواڈے کولوں کھا رہا، میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اسی لیے درویش عرض کرتا رہتا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کلہ کھلو کے نعرے ماری رکھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو دنیاوی مفادات کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے مزاجوں کے مطابق تصوف بتا کر پڑھا کر سمجھا کر پھر ان کو اپنا گرویدہ بنا کر ان کی جو تم یہ جو ان سے کشید کرتے ہو نا سارے دنیاوی گند اور غلاظتیں، یہ سارے کا سارا قطعی حرام۔ آپ اگر کسی کو دین کی تبلیغ اس نیت سے کریں کہ کل کو یہ آ گیا تو اس سے میں فلاں 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 فائدے دنیاوی اٹھاؤں گا، یہ حرام۔ آج کل تو پیر بنتے ہی مرید بناتے ہی یا تو الیکشن لڑنا ہے، پرچی اس کو لڑنی، یا اس کو لو پیسے چٹنے کھانے، یا میری قوت بڑھے گی تو میری واہ واہ ہوگی، اور پھر اس کے لیے آپ کو بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے، اللہ کے دین کے ساتھ بہت ساری آپ کو ڈنٹ ڈالنے پڑتے ہیں، تب اس بندے کا آپ مزاج کے مطابق چلیں گے تو وہ آپ کے سامنے آئے، آپ کے ساتھ ملے گا۔ اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا دین بتائیں گے، ایک کاری وہ پھنس گیا تو دوسری کاری آدھا میں اللہ حج ہی نہ کرائے ادھر، یہ صورت حال۔ تو یہی بات نوح علیہ السلام نے فرمائی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم دفع ہو جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے کوئی تم سے اجر نہیں لینا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے، وہ مجھے دے گا، وہ راضی تو بس سب ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ ایسی عجیب نعمت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنتیوں کو یہ فرمائے گا کہ میں تمہارے اوپر راضی ہوں، تو جنتی اس وقت سمجھے گے جیسے جنت ہمیں آج عطا ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا وہاں جنتیوں کے لیے بھی بہت بڑی عجیب نعمت ہوگی۔ تو اگر یہ رضا آپ یہاں اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہو جاتی ہے
اور آپ کے ایسا کردار بہترین ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے تصوف اور سلوک اور ولایت اور فیضان اور فرقان کا بنیادی مقصد جو ہے صرف ہدایت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے بڑا اور کہ میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، اگر اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام سیدھے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہی حکم ہے، تک سیدھے چلو۔ صحابہ کی بار تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو بال مبارک ہیں سر کے، وہ یہاں جو کانوں کے ساتھ والے بال ہیں یہاں ہمیں کچھ سفید اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کے بال سفید آ رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے سورت ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَطْغَوْا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق میرے محمد تک سیدھے چلو، وَلَا تَطْغَوْا، اس سے ذرا ادھر ادھر مت ہونا۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی میں بوڑھا ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے کتے بن کے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کی جیبیں کاٹنا اور صرف اللہ کی رضا کو پس پشت ڈال کر اور دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکے دینا، اس سے بڑا فراڈ کون ہے، اور وہ بھی تصوف اور سلوک سے۔ آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو لوٹ لیں، وہ کم جرم ہے بنسبت اس کے اس کو اللہ کے نام کا دھوکہ دے کر اس کی جیب کاٹ لیں۔ اب آپ دیکھ لو یہ پیر خانوں میں کیا ہو رہا، یہی تو اسی انجام کو جا رہے ہیں لوگ۔ اسی طرح جو آج کل بڑے بڑے بظاہر مولانا بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہ دنیا داری، 5 ارب روپے دیتا ہے، ان کے اکاؤنٹ نکلتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کراچی والے 5 ارب روپے، وہ بھی اس وجہ سے وہ پتہ لگ گیا کہ آپس میں وہ پچھلے برا جڑے گھر والے آپس سے لڑ پے، ایک دوسرے پر مقدمہ کیا، تو پتہ لگا اکاؤنٹ میں تو 5 ارب روپے ادھر ہو لائے تھا۔ وہ بڑا مفتی اعظم تو فلانا تو بلبل پاکستان تو فلانی نہ بندے آلے نہ ہی نہیں آندے کنجر بلبل بن کردار یہ ہے 5 ارب روپیہ بچوں نکلے۔ یہ ساری صورت ہے یار، کرنا ہے تو کماؤ، تم اپنا بزنس کرو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، اللہ کے نام کو تو نہ بیچو۔ ولا تشترو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصارہ کے رہبان اور قسیسین پر اور احبار پر جو سب سے بڑی فرد جرم عائد ہوئی ہے قرآن میں، وہ یہی ہے، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو ٹکوں پر نہ بیچو۔ یہ ہم جو کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں تصوف تو وہی ہوگا جو ہم سامنے کیا ہوگا۔ ہمارے اپنے سلسلے کے لیے بھی یہ بہت بڑے آئی اوپنر ہیں، ہر ایک کو، ساتھیوں کو بھی اور ہمیں۔ اللہ کے دین کو اس دنیا کے ساتھ کبھی بھی مت جوڑو۔ دنیاوی مفادات کی تکمیل کے لیے دین کا نام لینا اس سے بڑا اور حرام خوری ہے، اللہ اس سے بچائے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہی امر ہے کہ سیدھے سیدھے چلو۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرآن میں ہیرے کی طرح چمک رہا۔ میری ساری نمازاں، میری سب قربانی، وَمَحْيَايَ، میری موت، میری حیات تک، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے نام پر واری نیاری۔ یہ ہے سارا اسلام آپ کے اندر، یہ اندر سارا پرون مارو۔ ہم کیا پیر صاحب بھی تھے، مرید صاحب، اگر آپ دنیاوی مسائل کی تکمیل کے لیے اس سلسلے میں آ کر اللہ کا نام اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، آپ جو ہے عبداللہ بن ابی والا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہ رہے، آپ کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کا نام رہے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں اس جہان سے لے کر اگلے جہان تک انعامات کی بچھاڑ کر دے گا۔ کتنے ایسے صحابہ تھے
جو غربت میں اس جہان سے چلے گئے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا بندہ جب گھر سے مسجد میں آتے آتے بھوک اور پیاس کی وجہ سے گر جاتا تھا بے ہوش ہو کر، مگر اللہ کی شان ایسی ہے، جب شاہ فارس کے غنائم، بادشاہ کے محل کے بیڈ روم کے قالین آئے نا بڑے بڑے زبردست، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے شہر میں وہ غنائم بانٹ رہے تھے، قالین دیکھا نہیں، اس پر آدمی پیر رکھے تو پیر دھستا چلا جاتا تھا۔ جب آپ نے وہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ہے نا ابی ہریرہ کو بلاؤ، وہ کدھر ہے؟ وہ جب آئے تو آپ نے فرمایا یہ قالین تو اپنے خیمے میں ڈالے گا، اب تو اس قالین پر چلے گا، ویسے چلتے چلتے تو گر جاتا تھا نا بھوک پیاس کی وجہ سے، اب اللہ نے تجھے انعام دیا ہے، یہ یزگرد کے محل کے بیڈ روم کا قالین تیرے خیمے میں جائے گا، یہ لے جاؤ۔ وہ پہنتے تھے، وہ اپنا اس پر چلتے تھے اور فرماتے تھے بخ بخ یا ابی ہریرہ، ابی ہریرہ اللہ دے رنگ ویکھیا تو کتھے ہیں تے یاوت کے ہویا پہ، یہ تو دنیا ہے تو دین کہاں ہو؟ اللہ کے دین کو کھرا تک سیدھا، اس میں کوئی بیچ پیچ مت آنے دو، باقی میرے اللہ سے مانگتے ہو ثواب وہ کوئی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا میرے محمد کے فیضان نبوت کے نتیجے میں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، اسی کا ہے، جو تمہیں وہ دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے ہٹ جاؤ۔ اسی لیے صحابہ کی بار کے اقوال کثرت سے، تو وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ ہم سے لے لیتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو آپ واپس کر دیتے۔ یہ تو صحابہ کی قول، مگر یہ تو نہیں نا بھائی اس کو آپ اپنا جو ہے روزی کا ذریعہ بنا، ہدایات یہ سارا ٹھیک ہے چلتے، مگر ہر ایک کا طریقہ اور سلیقہ، نیتیں وہ خوب جانتا ہے تم کس لیے کر رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو۔ جب یہ ساری نوح علیہ السلام کی فلاسفی جو انہوں نے یہ اوپر بیان کی ہے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، نہیں ماننا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو پاسے کر دیا، پھر ہم نے فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو کشتی میں آیا ہم نے پھر انہیں بچایا، باقی رگڑ دیتے ہم ایتھے آپ۔ انجام اس کا بڑا بھیانک ہوتا ہے، ایسا جو فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کئیوں کی عین موت کے وقت بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے، رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اللہ پناہ دے ایسے انجام سے، ایک بندہ مرا پڑا ہے اور اس کے اوپر میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ اس کے چہرے کی کالک پر لوگ شک نہ کریں، یہ بھی ہوا ہے۔ مرے بندے کے چہرے کے اوپر وہ مثالیں تھپ تھوپتے تاکہ ذرا وہ گوری لوک دے، یہ بھی عینی شواہد ہیں اس پر۔ ہوں بلا اتھے مرچ مثالے تے میک اپ جڑا اتھے وہ کام آ جائے گا، ہائے ہائے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر ہم نے انہیں بچا کر رکھا انسانیت کے لیے، باقی رگڑ دیتے ہم نے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری پیغامات کو، آیات کو جھٹلایا، ہم نے انہیں گھر کے آپ کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھ ہم نے کیا انجام میں رکھا ان کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ تو چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے اولو العزم رسول ہے۔ نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی ابراہیم علیہ السلام مجھے سمجھ آتی ہے پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب نوح علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ کا وطن تو عراق ہے،
کوفہ جو تھا آپ کا جو ہے وہ آبائی بستی ہے، تو آپ وہاں سے ادھر تشریف لائے، یہاں آپ کا مسکن ہے۔ تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جب میں طوفان آیا اور میں ادھر سے گزرا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تھا بیت اللہ جو تھا، جب میری کشتی وہاں آئی تو ہم نے طواف، میری کشتی کو پانی کے اوپر ہم نے طواف کیا تھا، تو جیسے جیسے پانی اوپر آتا تھا تو بیت اللہ کی دیواریں بھی اوپر آ جاتی تھی۔ تو جب یہ سارا جو ہے تباہی ہوئی ہے، غرقاب ہوئے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں جا کر پتہ کروں، کوئی بیت اللہ اگر دیواریں گر گئی ہیں تو اس کو سیدھا کروں، اس کو بناؤں۔ تو جب میں یہاں تک پہنچا تو میرے اللہ نے فرمایا یہ آپ کے فرائض نبوت میں سے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور نبی آ رہا ہے، بیت اللہ انہوں نے بنانا ہے، آپ کا وقت پورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ جو مسجد خیف کی اگلی دیوار ہے اس کے ساتھ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، تھوڑے فاصلے پر ہیں، یہ دو ہستیاں وہاں۔ اس کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسی طرح عاد اور سمود آئے، اور اسی طرح جو ہے لوط علیہ السلام آئے، فجاؤہم بالبینات، ان کے ساتھ بھی یہی تعلیمات تھیں جو اللہ کے نبی نے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہے نا، ہم آپس میں الاتی بھائی ہیں۔ الاتی سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ الاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ ایک ہو اور مائیں علیحدہ علیحدہ، ان کو انبیاء کرام آپس میں الاتی بھائی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، اور پھر ان کی شریعتیں اور وہ مختلف ہیں۔ فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے الاتی بھائی ہوتے ہیں، باپ ایک ہوتا ہے اور باقی شریعتیں ہماری مختلف ہوتی ہیں، ویسے ہم اسی طرح ایک اخیافی ہوتے ہیں۔ اخیافی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ اخیافی یہ ہوتے ہیں جن کے باپ مختلف ہوں اور ماں ایک ہو، تو اخیافی بھائی۔ مثلا ایک خاتون ہے، اس کی کہیں سے اولاد ہوئی، پھر طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، پھر انہوں نے دوسری شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، تو یہ مختلف خامتوں سے جو ایک ہی بیوی کی اولاد ہوتی ہے وہ اخیافی بھائی آپس میں کہلاتے ہیں۔ الاتی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور ماں علیحدہ علیحدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کی جماعت جو ہے اس کی مثال الاتی بھائی ہیں، ہمارا باپ ایک ہے اور باقی مائیں علیحدہ، یعنی شریعتیں مختلف ہیں، اور ہمارا جو ہے الوہیت اور اللہ کے ساتھ معاملہ وہ ایک ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ۔ تو اللہ فرماتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر انہوں میں سے جو نہ لائے ایمان، بما کذبوا بہ من قبل، اور پھر جو ان سے پہلے والے بھی جھٹلاتے رہے، اور جس کو ہم اپنے دین کی عظمت اور تقدس سے عاری کر دیتے ہیں، اس کے دل سے اس کی شان جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ سنت خیر الانام کا ایک عجیب جو پاکیزہ اور مقدس انعام ہے، جب ہم کسی سے وہ چھین لیتے ہیں تو کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس کا مطلب ہے یہ ہم نے اس کے دل پر مہر لگا کر اسے اپنے دین کی عظمت اور تقدس کے ادراک سے نکال دیا ہے۔ جو جتنا اللہ کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کی مخالفت پر چل رہا ہے، اتنا اس کا دل جو ہے وہ جہنم کی آگ میں سڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح پھر انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ میرا خیال ہے دھوپ بھی آ گئی تو سب آیا ہی تھا بچا کے دھوپ آوے تو آپ پہ بس کر جائے، دوپہر نہیں آنا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کے بعد ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہم نے مبعوث کیے بعد میں۔ یہ بڑا کلچر ہے، یہ بھی ایک کلچر جو سب سے پہلے انسانیت کا معاشرے کا کلچر بنا وہ نوح علیہ السلام کا تھا، اس کے بعد وہ تو پھر بندے جو ہے وہ غرقاب ہو گئے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے بعد پھر دوبارہ انسانیت دوبارہ پھلی پھولی اور پھر ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو کلچر بنا بہت بڑا،
فرعونی کلچر جس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل والا، موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے، موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے حواریوں کو، بآیاتنا فاستکبروا، انہوں نے بھی آیتوں کے ساتھ استکبار ہی کی۔ اللہ کی ذات کے کلام اور سنت خیر الانام اور قرآن اور حدیث اور تأمل صحابہ کے آگے جو اپنی گردن نہیں ڈالتا، تسلیم ہم نہیں کرتا، اس پر وہ تحفظ یا بہانہ بازی بنا کر کے اس کے لیے جواز نکالتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ یہی بات فاستکبروا وکانوا قوما مجرم۔ اللہ کے حضور حشر کے دن 50,000 سال کے برابر دن کے دن یہی بات ہوگی کہ اللہ کے آیات اور احکامات اور ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے بارے میں تیرا طرز عمل کیا تھا، بس۔ یہ جو جواز ڈھونڈنے ہیں اور یہ پھر اس میں طویلیں نکالنی ہیں اور پھر ادھر ادھر گڑنے ہیں اور یہ بات سارا کچھ جو ہے یہ جرم ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو آپ اپنے آپ کو قصوروار بناؤ، بھائی میں بدبخت ہوں، میرے سے یہ سنت مبارکہ چھوٹ رہی ہے، یہ حکم میں نہیں کر پا رہا، وہ تو فسق ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے سارا وہ غلط ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ قرآنی احکام پر میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہا، یہ فسق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کا پیغام اور اسلام اور یہ اللہ کا قرآن یہ قابل عملی آج کے دور میں نہیں ہے، یہ قطعی کفر ہے، لا ریب کفر ہے۔ وہ تو کہتا ہے اس میں عوض ہی کوئی نہیں، اس میں ریب ہی کوئی نہیں، تم کہتے ہو یہ قابل عملی نہیں، تو ایمان بالقرآن کہاں سے آئے؟ اسی لیے یہ جو سارے رجسٹرڈ پارسل جا رہے ہیں 80% رجسٹرڈ پارسل ہے، آپ یقین کریں۔ اس حد تک ہمارے اندر کفر اور فسق اور طاغوت اور جو ہے یہ ساری غلاظت جو ہے یہ اس حد تک ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے کہ اب اگر ہمارے ان اولادوں میں سے اگر کوئی نابالغ اور چھوٹا بچہ بھی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ہمارے، کیونکہ وہ ہمارے سلب اور خون سے پیدا ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے جو ہمارے سلب اور خون کے اندر جو کفر اور گند اور غلاظت اور بدبو اور تعفن کے انبار ہوتے ہیں وہ اس معصوم بچے پر بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر یہ ان میں سے جو بچ گیا ان کی اولادوں کے اندر بھی اس حد کے جینز میں یہ شرک گھس گیا ہے، وہ بھی کافر ہوں گے، انہوں نے بھی رگڑ لم یجدوا الا فاجرا کفر، جو ان میں سے پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے، اس لیے ان کو بھی رگڑو۔ کل کا کافر جو ہے ہونے رگڑو تو چنگا ہے۔ اسی لیے جن کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باطن کی قوت دیتی ہے وہ یہ دیکھ لیتے۔ مجھے پوچھا ایک ساتھی نے کہ جی وہاں ایک حرم شریف میں جنازہ تھا اور اس کا اعلان تو یہی تھا کہ وہ طفل ہے، نابالغ بچہ ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ اس کو جو فرشتہ اس کو لینے آیا ہے اور اس نے بھی جیسے ایک معصوم بچے کو جو ہے وہ اس کو آرام سے بڑے خوش ہو کر لے جاتے ہیں، اس طرح نہیں تھا، بس اس نے آیا اٹھایا چلا گیا۔ اور مجھے بعد میں یہ سمجھ آئی کہ اس بچے کے اوپر بھی نجدیت اور کفر اور گند اور غلاظت کا اس حد تک معصوم بچے پر اثر ہے کہ اس سے فرشتہ بھی متاثر ہوگی۔ یہ صورتحال جا رہی ہے اب۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا اللہ کا انعام سمجھو، لوگوں کو بات کرو، لوگوں کو بتاؤ، ڈپٹی پیر بننے دی بجائے ان کے ہمدرد بن کر بتاؤ۔
کہ بھائی آ جاؤ اس طرف، بچ جاؤ گے، اگر نہ آئے تو رول جاؤ گے۔ اپنے گھر سے شروع کرو، بتاؤ ان لوگوں کو، اگر یہ نہیں بتاؤ گے تو رول جاؤ گے۔ ساتھ والا جو کھڑا تھا، اتنے مجھے عجیب بات ہے، کبھی ایسا بھی ہے آپ اور ہمارے اتنے دوست ہیں جن کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا، بیٹھنا، فون بازی، گپ بازی، حال حوال، ایکسچینج آف ویوز ہوتا رہتا ہے، مگر ہم نے کبھی بھی ان کو دین کی دعوت تو نہیں دی۔ جب یہ بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا اللہ یہ تو سارا دن میرے ساتھ ویسے گپے مارتا تھا، تیرے دین کی بات اس نے بتائی نہیں مجھے، وہاں کیا ہوگا؟ یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ذکر اللہ میں حاضری کے وقت جو مجھ ناقص کو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے صاحب مجاز حضرات جو ہیں، کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو آج کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر اپنا کردار کا ادراک کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سب سے بڑا جو سکم ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑی کوتاہی اور غفلت اور تساہل اور تغافل کا مظاہرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی ترویج اور تبلیغ کا کھانا ٹھپ ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے منصب اور اپنے سارا آپ کی شفقت کے نتیجے میں اللہ کے دین کی کوئی نصرت ہو رہی۔ یہ ویسے آپ کو لیٹسٹ پیغام، میں تو ٹھوک دے سا، میں کیڑا کوئی تو چل دیکھا، یہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جس کو سمجھ آئی ہو تو ٹھیک ہے، نہ آئی ہو تو میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے عجیب جواز بنے ہوئے ہیں، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ جب ہماری طرف سے حق آتا ہے تو جو چوڑ کھاتا ہے وہ یہی کہہ جاتا ہے اے جی بدعت ہے جی، جو اس زمانے میں چوڑے کہہ دیتے تھے ان هذا لسحر مبین، یہ جادو ہے۔ چال موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، یہ ہیں۔ یار اس سے بڑا کوئی طوفان بدتمیزی کیا ہوگا؟ مختصر میں کرتا آ رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ دیر نہ بیٹھنا پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر بات پر جادو ہے جی، یہ جادو ہے جی، جادو۔ اور بے وقوفو تم سوچو تو صحیح، کیا جادوگر جو ہے وہ بھی اس طرح کا مظاہرہ کر کے ہدایت پر لوگوں کو لا سکتا ہے؟ جو روئے زمین پر اس وقت فرعونی سلطنت کے بہت بڑے جادوگر تھے، اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے۔ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا جادوگر ان سے کوئی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو تھا۔ یا اللہ کہہ رہا ہے تو پھر باقی ہے کیا گیا؟ اور سرے میدان 5 لاکھ کے قریب بندہ اس وقت اسٹیڈیم میں موجود تھا، سٹیئرز والے اسٹیڈیم۔ فرعون بھی بیٹھا تھا، اس کا اس دن سالگرہ کا دن تھا۔ ادھر سے صرف 2 بندے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ جب حق اور باطل کا ٹاکرا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ملک السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ وہارون۔ پھر روئے زمین کے جادو پورا بادشاہ کی ان کو ٹیک ہے، بادشاہ ان کو جو ہے وہ پورا بیٹھا ہے خود۔ جب اس نے مظاہرہ دیکھا 40,000 بندہ اس وقت اس ہیبت سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کی ہیبت سے وہی مر گئے، ان کے کلے پٹ گئے، حال پائے گئی ایک پاس۔ تو کسی نبی یہ اس طرح ہوتے ہیں جو جادوگر یہی کر سکتے؟ بڑے بے غیرت ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے دین کے بارے میں اگر ہم سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو جواز بنا لیتے ہیں اپنے لیے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کی طرف۔ اس سے کو کبھی ہدایت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، بتی ہمیشہ جو ہے وہ کفر پہ مرتا ہے، ضلالت پہ مرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے وہ دین ہے سارا۔ شیطان اس کو کہتا ہے تو جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا۔
موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، تم جب حق آئے تم یہی کہتے ہو اسحر ھذا، یہ جادو ہے، لعنت تمہارے اس سوچ پر، تو کہ تم جو کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور یہ جادوگری جو ہے یہ تو واجب القتل ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں جادو جو ہے واجب القتل ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں نا حال بتانا، فلانے بابا بنگالی فلانے، یہ سارے جو جادو میں ملوث ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے روح سے قطعی واجب القتل ہے۔ کہ ٹوڑے ٹوٹ کے عملیات سفلیات بلا یہ اسلام کا نہیں مول بدل ہو سکتی، سنت خیر الانام کا یہ سارا حرام ہے قطعی۔ یہ جو سے آدھے کنڈیاں شنڈیاں نال تے کھانے تے زائچے تے پھلانا تے ادھر نہ تے ادھر نہ تے کوڑ بطور تے یہ وہ سب بلا یہ بھی اسلام ہے، اس کے اوپر آمدنی لینا بھی قطعی حرام۔ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ جادوگر واجب القتل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولا یفلح الساحرون، جادوگروں کو کبھی فلاح نہیں ہو سکتی۔ بعض آ جاؤ جڑے اس ٹونے تے لگے کھلے ہو نا، بہت بہت تباہ کن صورتحال ہے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے تھے تو پتہ وہ آگے کیا کہتے ہیں قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں پتہ ہے آپ سارا زور جو ہے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے جو دین ہے اس سے ہٹانے کے لیے لگا رہے ہیں، اور اس کے پس پردہ آپ کا جو ہے وہ یہ ہے وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، آپ اپنا جو ہے وہ بیچ میں لوچ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے دنیاوی اقتدار کی وجہ سے آپ جو ہے ہمیں ان کو جھوٹا کر کے ہمارے آباء و اجداد جو تھے تو سارے کافر کتے تھے جہنم میں گئے، آباء و اجداد اور کیا تھے، تباہی کر گئے سارے تمہاری آنے والی نسلوں کی۔ تو وہ یہی کہتے تھے آپ تکون لکم الکبریاء فی الارض، آپ بادشاہت کے تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل کے جو ملا بے وقوف گدھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے دین کی آواز بلند کرنے سے بھائی آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ جو صحابہ کی بار سارے جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دن رات ایک کی اور دنیا کو ہلا ڈالا اور فارس اور روم کی سلطنت کو تہو بالا کر ڈالا، وہ اپنے اقتدار کے لیے کر رہے تھے یا رضائے ربانی کے لیے کر رہے تھے؟ یہ بھی آج کل ایک رولا ہے جس کو اللہ کے دین کے آلات کے غلبے کی بات کرتے ہیں آپ ذرا بیچ میں آنا چاہتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ہم اس پر۔ اللہ کے دین کے لیے دنیاوی اقتدار کو جو ہے وہ بیچ میں لانا، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے یہی تانا دیا تھا، آپ بھی اتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ دونوں بھائی میرا خیال ہے اقتدار میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ اسی کو سارا پھر فرعون نے کہا وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، کہ جادو ہی ہے سارا، بس لے آؤ بندے جادو کٹھے کرو، جادوگر کٹھے کرو تو انہیں کم مکاؤ بچھو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جب سارا میلہ لگ گیا، فرعون آ گیا، بندے بہ گئے، ہاں وہ ہو گئی، ان کے جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی دو بھائی آ گئے، سبحان اللہ۔ ایک طرف 5 لاکھ بندہ اسٹیڈیم میں بیٹھا ہے، بادشاہ خود موجود ہے فرعون، اور ان کے جو ہے 70 کے قریب چوٹی کے سلطنت میں چنے ہوئے جادوگر وہ سامنے کھڑے ہیں، اور 300 اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ چاروں طرف رسیاں تھے، ڈنڈکے تھے، یہ لکڑیاں تو وہ انہوں نے لگا دی، اور جو انہوں نے سانپ بنانے تھے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جاتے ہیں، فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہ آپ پہلے اپنا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ کریں، تاکہ ایک دفعہ لوگ دیکھ لیں بھئی یہ جادو کی اخیر ہے، اس کو بعد جو ڈنڈ کا چھٹنے پھر دنیا میں سمجھ آ گئی بھئی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پہلے ذرا وہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی فلما القوا، جب انہوں نے کیا جادوگروں نے، قال موسیٰ ما جئتم بسحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جادو ہے، انہیں رمڑ کا بجلا دیکھو، یہ جادو ہے اصل۔ ان اللہ
سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اللہ کہتے ہیں جادو اور حق جب آمنے سامنے آتا ہے تو پھر حق جو ہے اسی کو قائم ہوتا ہے اور جادو کو جانا پڑتا ہے۔ وَجَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کو جانا پڑے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں تو ہمارے پاس بندے کوئی نہیں تو ہمارے پاس یہ ہے تو وہ ہے، کچھ بھی نہ ہو، اگر آپ حق پر ہیں تو یہاں نہیں تو اللہ حشر کے دن ساری دنیا کے سامنے دکھا دے گا یہ حق پڑتا۔ جو وہاں پذیرائی ہوگی وہ بہت ہے، اس دنیا میں کیا پذیرائی ہوگی؟ دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ حق پر کون تھے اس گئے گزرے وقت میں، یا مسلمان ہو کر بھی کہتے تھے اسلام امپریکٹیکیبل ہے، اور یہ کہتے تھے آج بھی اسلام اسی طرح پریکٹیکیبل ہے جس طرح 1450 سال پہلے تھا۔ آج بھی اگر دنیا کے سامنے ترقی آپ نے کر رہی ہے ہر لحاظ سے، دنیاوی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ترقی کا راز صرف اور صرف اعلیٰ کلمت اللہ، خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام، اللہ کا پاک کلام اور محمد رسول اللہ کی نبوت کے فیضان کا سایہ، اسی میں ترقی۔ آج بھی اگر کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی قوم کے لیڈر کو ترقی کا کوئی اگر احساس ہے تو گردے سے ایام کو ہٹا کر پھر وہاں لے جاؤ جہاں محمد رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا، وہاں سے اپنا دور شروع کرو، ترقی دن بدن ہوگی، اللہ کی قسم ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کبھی نہیں ہوتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کہہ رہا ہے حق کو میں ٹھوک دوں گا کسی وقت، باقی سب باتوں کے اوپر حق غالب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہم سے نہ ہو سکا تو امام مہدی تو پچھو آندہ پہ، اللہ کو منظور ہوا تو وہ وہاں برزخ سے بھی بھیج دے گا کہ جاؤ ایک کاری ہو آؤ، کیا بات، اس کو کیا ہے۔ غزوۃ الہند ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ سے اس جہاد کا امامت فرمائیں گے تو آپ کے خدام بھی ساتھ آ جائیں، یہاں ہو گیا تو ساتھ بسم اللہ، نہ ہوا تو وہاں تو انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، جس کو بھی اللہ کے دین کے نفاذ کی بات پہ اوپر اس کا اکڑ فو آتی ہے، اس کے جو ہے ماتھے پر تیوری آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ پکا بے غیرت اور مجرم ہے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم، یہ بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، میں نے اس حق کو احقاق کے حق کر کے رہنا ہے، بات طے ہے میری طرف سے، جب بھی اس کو منظور ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یہ جو بھی سامنے آئے گا وہ رگڑا جائے گا، وہ مجرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے دین کی اور اسلام اور قرآن اور شریعت خیر الانام اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے نظام کے علاوہ جو کچھ بھی کسی کے دل میں ہے وہ سارا کفر اور بدعت اور شرک ہے، بات ختم، اور وہ اللہ کے نزدیک جرم ہے، چاہے کوئی ملا صاحب ہے تو چاہے کوئی بابا ہے تو چاہے کوئی، سب بے غیرت۔ انہوں نے نفاذ اسلام کو اس طاغوتی طبقے کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا ہمارا مدارس ایکٹ کے اوپر دستخط کرو نہیں تو ہم انسانی نظام کی تحریک برپا کر دیں گے، اب یہ بندہ جو کوئی عالم ہو کر کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے نفاذ اسلام کی تحریک کو ٹرمپ کارڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے نا، ڈرانے کے لیے، اور اگر اس نے دستخط کر دی تو پھر کدھر گئی تحریک، تو کدھر گئی پھر وہی بابے کی جمہوریت، بہت بڑا جرم ہے۔ مجھے ایک بات عجیب آ گئی، آپ کو عطا بیان عرض کر دیتا ہوں کہ جب کسی پر جادو ہو جائے تو اس جادو سے شفا کے لیے ایک کسی برتن میں پانی وغیرہ ڈال کے نا، کوئی ٹب یا بالٹی یا لوٹے میں، اس پر آپ یہ آیتیں پڑھیں۔ ایک تو وہ جو پہلے ہے جو فواق الحق و باطل ما کانوا یعملون، ایک یہ آیت ہے جو شروع میں ہے نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون۔ ایک تو یہ آیت اس کا حصہ ہے، دوسری یہ آیت پڑھے فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتهم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ یہ آپ پڑھیں گے نا آیتیں، اور وہ اسی بالٹی یا ٹپ پر پھوکا مار کے وہ اس کے سب ڈالیں جسم پر، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم۔ یہ مجھے خوب سمجھ آ رہی۔ جادو شادو جو آج کل عام نہیں ہو رہا ہے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہی یہ کام کرو۔ انشاءاللہ یہ آیتیں پڑھو تو پڑھ کے پھوکا مارو اور اوپر اپنے پانی ڈال کے نہا لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ میرا تو خیال ہے بس کریے 6:45 ہو گئے، آج تو سب بڑی سما خراشی ہو گئی تھوڑی، نیندرے چی بڑا خلل آ گیا جو پچھو دیکھ لاون دی یا کوئی نہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ اپنا خاص کرم کرے اور اللہ مہربان کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي آمين بربكم توفنا مع وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اللہم اغلب دین محمد رسول اللہ، اللہم اغلب دین اللہم اغلب دین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔